جدون صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات ہے اس میں پی ٹی آئی کے دو ڈیمانڈز ہیں کہ ایک ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، جس طرح بخاری صاحب نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ خواہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ اور بہت سے اور لوگ بھی ایسے ہیں جن کے اوپر پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ مقدمات دائر کر دیے گئے تھے، یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا تھا۔ پھر عام کارکنوں کے ساتھ بھی دوسرا ہے ان کا ان دونوں 9 مئی ہو یا ریسنٹ احتجاج، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں اگر ان میں سے کوئی ایک ڈیمانڈ بھی پوری ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مثبت قدم ہوگا آگے بڑھنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے معاملات تو ڈائلاگ کے ذریعے طے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ڈیمانڈ آپ کی کتنی لیجیٹیمیٹ ہیں تو ان پہ ایک پھر یہ سٹگما بھی لگ جائے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ کے لیے ڈائلاگ کر رہے ہیں، باقی کسی پاکستان کے لیے ڈائلاگ نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں ان بندوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے پروسیس میں زیادتی نہیں ہونی ہے ان کے ساتھ، دیکھیں باقی تو جو لیگل پروسیس ہے اس کے ذریعے بندہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ کورٹوں کو انفلوئنس کریں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ چھڑاتی ہے تو پھر وہ چھڑائے گی، پھر اس کا مطلب ہے کورٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی آپ کی۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے بندے باہر نکلتے ہیں ان کو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا تھا، یہ غلط بات ہے۔ جنہوں نے جو آفینس کیا ہے وہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری صاحب بھی وکیل ہیں، وہ اس پروسیس کے ذریعے چھوٹیں گے۔ یہ حکومت یہ کہے گی کہ ہم ان کو کلین چٹ دیتے ہیں یا ہم پروسیکیوشن پہ ڈرا کرتے ہیں، کبھی ہوا ہے اس طرح جب تک یہ خود پارلیمنٹ۔ لیکن ایک نئی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ اگر اس قسم کے کیسز نہیں ہوگی میرے خیال میں، تمام کیسز نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل۔ دیکھیں ایک کیس اگر آپ پہ جھوٹا بن جائے، سچا بن جائے، اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا 2018 میں جتنے بھی میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنے ہیں تو وہ ایک پروسیس کے ذریعے ختم ہوئے۔ اس طرح ان کے ذریعے بھی جب ڈیل ہوگی اصل جگہ پہ ان کی تو ان کے کیس آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ پروسیکیوشن والے خدا کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیس بنائے تھے، لیکن وہ پروسیس جو ہے نا وہ کورٹ کے ذریعے ہوگا۔ اس طرح کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن سے کسی ایک آرڈر سے ان کے کیس ختم نہیں ہو سکتے۔ البتہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کے بندے نکلتے ہیں دوبارہ اریسٹ کر لیتے ہیں کسی ایف آئی آر میں، اب ان کے خلاف 16 ایف آئی آر ہیں، جو بندہ موجود نہیں تھا، یہ غلط ہے، 17 ایف آئی آر ہیں، سوری اور زیادہ ایڈ نہ ہو جائے۔ یہ تو ہم تینوں ایگری کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ وکیل صاحب نے تو مختلف ٹی وی چینل پہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، کیس میں تو انہوں نے کہا جی میں وکیل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں بالکل، کیا بات ہے، آپ نے عبداللہ صاحب کے اوپر بھی جو مقدمہ بنا اس کی مخالفت کی تھی۔ بخاری صاحب، خان صاحب کے حوالے سے میں دوبارہ یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس مذاکراتی پروسیس کے حوالے سے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، اور پھر جب یہ سوچ پائی جائے کہ یہ سیاستدان ہیں، بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ لیکن کارکن کو نہ نظر آئیں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیونکہ ان کے جذبات مجروح ہوں گے، تو پھر کیسے ایک سیر حاصل بحث ہوگی؟ سیاست میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور آبزرو کیا کہ جب مذاکراتی عمل ہو تو پھر بڑے رکھ رکھاؤ کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ سینئر سیاستدان تو اسی طرح رویہ اپناتے رہے جتنی بھی مخالفت رہی۔ دیکھیں اب صاحب، میں نے ایسی کوئی بات خان صاحب سے نہیں سنی۔ میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں ان لوگوں میں شامل ہوں، کوئی 10, 12, 15 میں جو سب سے زیادہ خان صاحب سے ملے کیسز کے حوالے سے بھی۔ جب کوئی لوگ نہیں جاتے تھے اس ٹائم ہم 5-6 وکیل ہی ہوتے تھے جو جاتے تھے۔ ایشو یہ ہے کہ میں نے نہیں سنا خان صاحب سے کہ کوئی آپ بند کمرے میں کریں یا تصویر نہ، سارے میڈیا پہ تو چل رہی ہیں تصویریں ان کی چل رہی ہیں ساری کی ساری، پورا انہوں نے گورنمنٹ نے وہ انہوں نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی منع کیا تھا، لیکن چلی ان کے بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا، دیکھیں ہماری پارٹی کو لیڈ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب ہی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کمیٹی کس نے بنائی؟ عمران خان صاحب نے۔ جواب دہ کس کو ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کو۔ جو بھی چیزیں آئیں گی ان سے مشورہ کر کے عمران خان صاحب کی مشاورت کے بعد ہی یہ ٹیبل کریں گے نا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز جو یہ ابھی تک جو میرے نوٹس میں آیا یا میرے علم میں آیا وہ یہی تھا کہ 2 ایجنڈے میں چیزیں تھیں جو ہماری طرف سے تھیں، ابھی تو ٹیبل ہوں گی پراپرلی، اس کو سیکورٹائز کیا جائے گا۔ ایک تھا بے گناہ اسیر، کون سی غلط بات ہے اس کے اندر بے گناہ اسیروں کو چھوڑنا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، رینجرز گاڑی میں 5 بندے گاڑی والے نے دے کے نیچے مار دیے، گاڑی بھی پکڑے گی، بندہ بھی پکڑا گیا، پرچہ میرے پہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا لینا دینا ہے؟ چلو یہ تو ایک میں نے ایگزامپل کوٹ کی۔ نمبر 1 یاسمین راشد صاحبہ 80 سال کی جیل میں پڑی ہیں، شاہ محمود صاحب جیل میں پڑے ہیں، ہزاروں لوگ جیل میں پڑے ہیں، ہزاروں لوگ، 4000 بندہ اسلام آباد میں جیل میں پڑا ہوا، یار ان کا قصور کیا؟ صحیح کہا جدون صاحب نے، 21 تھانوں میں ایف آئی آر ایک ہی اوکرنس کی، ایک جگہ سے نکلتے ہیں ان کے ماں باپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے یار۔ نمبر 2 کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کس کے اوپر؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر۔ کون سی ہے وہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ کس کو رکھا جائے؟ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ترین 3 ججوں کو۔ کون سی غلط بات ہے اس میں؟ ایک کوئکلی جوڈیشل کمیشن اور 3 سینئر ترین جج صاحبان، آپ کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ بیرسٹر صاحب مجھے پھر بریک پہ جانا ہے، آپ کو میں یہ اعتراض کی بات نہیں، یہ جب بیٹھیں گے باتیں ڈسکس ہوں گی، ان کی ریٹن ڈیمانڈ جائیں گی، اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہمیں کنونس کر سکے تو پھر ڈیفینیٹلی تو نہیں، لیکن کنونس کرنے کے لیے ان کو اس سے زیادہ کیا کہنا پڑے گا کہ یہ 3 سینئر جج صاحبان ہیں، یہی منصفی کے اس کے اوپر فائز ہیں، تو یہی ہمارے لیے طے کریں جوڈیشل کمیشن۔ آپ نہیں لکھنی ہے ان کی، نہیں آپ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی تو دیکھیں آپ کیوں ججز کو بار بار جو ہے سٹنگ ججز کو اوور برڈن کرنا چاہتے ہیں؟
مطلب 26ویں آئینی ترمیم ہم نے اسی لیے کی کہ سو موٹو سے نکلا جائے, ان تمام تر چیزوں کو اوور برڈن نہ کیا جائے عدالتوں کو, لوگوں کے کیسز ٹیک اپ ہوں. ٹھیک ہے چلیں پھر اب ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. دیکھیں 2 چیزیں اس میں کی ہیں عقیل بھائی نے. نمبر 1 یہ کہ اوور برڈن, جب یہ 26th امینڈمنٹ ہو رہی تھی میرے سارے ٹی وی پروگرامز دیکھیے گا, میں نے کہا تھا 27 لاکھ کیسز لوڈ جوڈیشری میں پینڈنگ ہے, 4 لاکھ جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور آج 1.5 مہینہ گزر گیا, ذرا دیکھ لیجیے گا اس کی پینڈنسی کیا, کوئی فرق نہیں پڑا. اور نمبر 2 انہوں نے ایک بات کی تھی الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے. 2018 میں 14 پٹیشنز پینڈنگ تھی ٹوٹل 14, آج 167 ہے, 167 میں سے 2 ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. سو دس از اس کے ساتھ کمپیریزن کوئی نہیں ہے. 2018 میں ٹوٹل 14 پٹیشنز تھی جو فائل ہوئی تھی. چلیں اب یہ دونوں طرف کا ریکارڈ اگر سامنے رکھیں گے, کسی دن ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کس کے کریڈٹ پہ زیادہ لیگل بات ایڈ کر دوں. دیکھیں آپ جوڈیشل کمیشن اگر 9 مئی بھی بناتے ہیں نا تو وہ اس کیوں نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا اسی وجہ ہے کہ یہ والا کیس سب جوڈس ہے بیفور دا سپریم کورٹ. اب اس میں یا تو آپ سپریم کورٹ سے کیس واپس لیں, یا جب نہیں کرنا چاہتے پھر جوڈیشل کمیشن اور پیرل سپریم کورٹ دونوں نہیں چل